اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولانا دعوم تمام ممنی کو عالی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، آج کا ٹاپک ڈیفینیٹلی آپ لوگ دیکھ چکے ہیں ان دا تھمبنیل آف دس ویڈیو۔ آج ہم نماز جمعہ پر کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ اس ٹاپک پہ ہماری پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز آ چکی ہیں، لیکن کیا جائے کہ کچھ نئے اعتراضات اصولی مسلک کے علماء کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں، بالخصوص مولوی جواد صاحب۔ انہوں نے اپنی اصولی مسلک کی ایک خطیب عارف کاظمی کو جواب دیا اور جمعہ کی نماز کو باقاعدہ واجب قرار دینے کی ایک ناکام کوشش کی ہے در غیبت حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف ولانا دعوم۔ وقت کے بغیر ہم مولوی جواد صاحب کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور اس کے بعد بقرب مولا علی صلوات اللہ علیہ آپ کے سامنے نماز جمعہ کے لحاظ سے احادیث اہل بیت صلوات اللہ علیہ اجمعین بھی پیش کی جائیں گی اور مجتہدین حضرات کی تحقیقات بھی، اور مولوی جواد صاحب نے ایک کتاب سے جو خیانت کر کے عبارت آپ سب کے سامنے پیش کی ہے اس کا بھی ہم خلاصہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ ایک بڑی جماعت علماء کی قدیم میں سے بھی اور متاخرین میں سے بھی اور معاصرین میں سے بھی ایسے ہیں جو معتقد ہیں کہ نماز جمعہ بھی واجب ہے، واجب تعینی، اور نماز عید بھی واجب عینی ہے۔ مشہور تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ اکثر جو فقہاء ہیں ان کا وہی فتویٰ ہے کہ واجب نہیں ہے، لیکن جو وجوب کے قائل ہیں، جو عموماً جن کا ذکر نہیں آتا، تذکرہ نہیں ہوتا، کوئی مطالعہ نہیں کرتا، پیش نہیں کرتا، نماز عید کے اور نماز جمعہ کے وجوب کے جو قائل ہیں، میں ایک فہرست بتا دیتا ہوں، تفصیل اس کی انشاءاللہ نماز جمعہ کے خطبے کے اندر انشاءاللہ جو بحث ہماری جمعہ کے متعلق ہے اس میں آ جائے گی۔ قدیم علماء میں سب سے پہلی شخصیت جو نماز جمعہ کے وجوب کے اور پھر کہا کہ جمعہ کی طرح ہی عید بھی ہے، وہ ہے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ مجلسی، دونوں مجلسی، باپ بیٹا دونوں، محمد باقر مجلسی اور محمد تقی مجلسی۔ محمد تقی باپ ہیں اور محمد باقر بیٹا ہیں، جن کی کتاب ہے بہار الانوار۔ یہ دونوں بزرگ باپ بیٹا معتقد ہیں کہ نماز جمعہ بھی واجب ہے اور نماز عید بھی واجب ہے۔ شہید ثانی جن کی بحث نماز جمعہ میں جاری ہے، یہ بہت بڑی شخصیات ہیں۔ شیخ یوسف بحرانی، یہ بہت عظیم المرتبت شخصیات ہیں۔ حدائق الناظرہ جن کی کتاب ہے، متعدد فقہ کی کتاب، حدیث کی کتاب ہے، وہ بھی قائل ہیں کہ نماز جمعہ بھی واجب ہے، نماز عید بھی واجب ہے۔ سید محمد بن علی العاملی صاحب مدارک، یہ بہت چوٹی کے صف اول کے فقہاء میں سے ہیں، یہ بھی معتقد ہیں کہ نماز جمعہ بھی واجب ہے اور نماز عید بھی واجب ہے۔ فیض کاشانی صاحب تفسیر صافی جنہوں نے لکھی ہے، وہ بھی معتقد ہے کہ نماز جمعہ بھی واجب ہے، واجب تعینی، اور نماز عید بھی واجب ہے۔ شیخ مرتضیٰ حائری۔ جی سامعین گرامی قدر، ڈیفینیٹلی آپ نے مولوی جواد صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی۔ اب مجھے حیرت ہے اس بات پر کہ مولوی جواد صاحب نے جو علماء کی فہرست آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کے بارے میں انہوں نے صاحب کتاب کی مکمل تحقیق پہ بھی غور نہیں کیا، اور ان کی دیگر جو کتب ہیں ان کو پڑھنے سے بھی بالکل آری رہے ہیں۔ خیر سامعین گرامی قدر، انہوں نے جس کتاب سے یہ فہرست پیش کی ہے وہ یہ ہے فقیہ الحکیم سید ابو جعفر محمد احسن زیدی رحمہ اللہ، ان کی کتاب جمعۃ الواجبہ۔ اس میں صفحہ نمبر 4 پر وہ فہرست موجود ہے جس میں شیخ کلینی و صدوق، سرکار مجلسی، شیخ بحرانی، شیخ حر عاملی اور دیگر محدثین کرام، شیخ کاشانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نام موجود ہیں، جو غیبت صاحب الاسرف والزمان میں جمعہ کو واجب سمجھتے ہیں۔ لیکن انتہائی خیانت کی ہے مولوی جواد صاحب نے، اس کے اوپر جو پیراگراف تھا اسے چھوڑ دیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ چند علماء شیعہ جو غیبت امام نماز جمعہ کو حرام فرماتے ہیں۔ کون؟ پہلا نام شیخ سالار صاحب المراسم رضوان اللہ علیہ، دوسرا شیخ خلیل قزوینی، پھر شیخ علی نقی، محمد بن ادریس، حسن علی بن عبداللہ بن حجاج، پھر اسماعیل مازندرانی، قاضی نور اللہ شوستری شہید ثالث، شیخ سلمان بن علی ابن ابی طیبہ، پھر محقق خونساری۔ یہ الحمدللہ ان علماء کی فہرست ہے جو در غیبت حضرت بقیت اللہ نماز جمعہ کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اور سامعین گرامی قدر، مولوی جواد صاحب سے میری گزارش ہے کہ جب آپ نے کسی کتاب سے کوئی عبارت پیش کرنا ہو تو خدا را عبارت پوری پیش کیا کریں۔ آپ نے نام لیا اور میں وہی کتاب کو سمجھ گیا کہ کس کتاب سے آپ نے وہ فہرست نکالی ہے۔ خیر، اسی صاحب جمعۃ الواجبہ کی دوسری کتاب میرے پاس یہ موجود ہے، آغا احسن رحمہ اللہ کی اسلام اور علماء اسلام۔ اب اس میں صفحہ نمبر 246 پر انہوں نے سیم وہی فہرست یہاں پہ نقل کی ہے غیبت کبریٰ میں واجب ماننے والے علماء کی، اور وہاں واضح لکھتے ہیں مگر تقیہ کے ادوار میں بلا اذن امام جائز نہیں سمجھتے تھے اور ظہر کو کافی سمجھتے تھے، یہی حق و قابل اتباع ہے۔
یہ ثابت ہو گیا کہ ائمہ علیہ السلام کے صحابہ اور اخبارین ایک ہی مسلک رکھتے تھے اور ان میں کوئی اختلاف نہ تھا، لہٰذا صرف مجتہدین کو اختلاف پیدا کرنے کا ذمہ دار قرار دینا ہوگا، صرف مجتہدین کو۔ اخباری علماء اور الحمدللہ اصحاب ائمہ ان سب کا ایک ہی عقیدہ تھا، الحمدللہ۔ سامعین، تو تقیہ کی وجہ سے، تقیہ کے اعتبار میں ٹھکے چھپے الفاظ میں انہوں نے اپنی بات سے رجوع بھی کیا، اور مولوی جواد صاحب کی الحمدللہ یہاں پہ ناقص تحقیق آپ کے سامنے آ گئی۔ دیکھیں مولوی جواد صاحب، میں ہارش ورڈز اس لیے استعمال نہیں کر رہا کیونکہ آپ نے اس ویڈیو میں اہل بیت کی گستاخی نہیں کی، پھر بھی آپ مائنڈ نہ کیجیے گا، لیکن آپ بہت قلیل المطالعہ شخصیت ہیں، آپ کا مطالعہ بہت ناقص ہے۔ خدا را مطالعہ کریں، کتابیں پڑھیں۔ یہ ایک آدھ کتاب پڑھ کے اس پر نتیجہ نکال دینا یہ کوئی فائنل ریزورٹ تو نہ ہو کسی چیز کا۔ مزید آگے چلتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں متعصب ترین مجتہد مرزا محمد تنکابنی کی کتاب موجودہ قصص العلماء، اور اس میں صفحہ نمبر 229 میں بالکل واضح انہوں نے لکھا شیخ سلیمان بن راشد کی یہ ہسٹری میں، ان کے ترجمے میں، کہ خالص مجتہد تھے اور ان کو شیخ احمد بن شیخ محمد بن علی سے اجازہ حاصل ہے، صاحب اجازہ اور خالص مجتہد۔ ان کی تعلیفات میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی غیبت میں نماز جمعہ کی حرمت میں رسالہ ہے، اللہ اکبر۔ پوری کتاب لکھی ہے انہوں نے نماز جمعہ کے حرام ہونے میں در غیبت صاحب الزمان، پوری کتاب لکھی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات بھی واضح ہے، اللہ اکبر۔ سامعین گرامی قدر، اب آتے ہیں ہم احادیث اہل بیت کی طرف، کہ کیا غیبت امام میں یا کسی بھی مسئلے میں کیا جمعے کی نماز بغیر امام معصوم کی ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتی۔ پہلی کتاب تفسیر قرآن، جلد نمبر 8 میرے ہاتھ میں موجود ہے، مکتبہ اہل بیت کی معتبر ترین تفسیر، تفسیر نور الثقلین شریف، صفحہ نمبر 379 پہ سورہ جمعہ کی اسی آیہ شریفہ کی تفسیر میں بالکل واضح یہ عبارت موجود ہے۔ سرکار ہادی امام علی نقی صلوات اللہ علیہ کی یہ عبارت ہے، اللہ اکبر، کہ جمعہ سے مراد میرے بیٹے کا بیٹا ہے، جمعہ سے مراد میرے بیٹے کا بیٹا، میرا پوتا قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرج الشریف، جمعہ سے مراد ہیں ہی صاحب العصر والزمان۔ سامعین گرامی قدر، تو بغیر جمعہ کے جمعہ ہو کیسے سکتا ہے؟ اور اس کی ایک بہت بڑی دلیل آیت کے اندر ہی موجود ہے، من یوم الجمعہ، یہ من برائے تبعیض ہے، ہر جمعے کی تو اللہ بات کر ہی نہیں رہا یہاں پہ، یہ علماء جمع کریں نا، علماء لغت زمانہ کو، اور ان سے پوچھیں یہاں من برائے تبعیض کیوں آیا ہے، اور کسی لغوی اصطلاح کا یہاں استعمال کیوں نہیں ہوا؟ الحمدللہ یہ آیت سے ہی بات واضح ہو جاتی ہے، آیت میں ہر جمعے کی طرف اللہ لے کر جا ہی نہیں رہا، من یوم الجمعہ، یہ تبعیض کا کیا کریں گے آپ؟ کیا کہہ سکتے ہیں، آیت سے مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ لیکن اور یہ جو تفسیر ہے نور الثقلین، اول تو مجھے اس کی توثیق پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہت سی ان کی درس نصاب میں تفاسیر پڑھائی جاتی ہیں، اس میں تفسیر نور الثقلین کے حوالہ جات باقاعدہ موجود ہیں، جیسے یہ تفسیر نمونہ، درجنوں عبارات اس میں تفسیر نور الثقلین شریف کی یہ ریفرنس کے طور پر موجود ہیں۔ سامعین گرامی قدر، دوسری عبارت سرکار باقر العلوم النبیین صلوات اللہ علیہ میرے مولا و آقا کی ہے، لیکن کتاب بہت خطرناک ہے جو اس وقت فقیر کے ہاتھ میں موجود ہے۔ ان کے آیت اللہ حسن طاہری خرم آبادی صاحب کی یہ کتاب ہے، عوامی حکومت یا ولایت فقیہ، ہیں ہی آپ کے گھر کی، صفحہ نمبر 46 پر سرکار باقر صلوات اللہ علیہ سے ایک حدیث بحوالہ بہار موجود ہے کہ لوگوں کے درمیان حکومت، نہ حدود نہ جمعہ، ان میں سے کسی کی اصلاح امام عادل کے بغیر نہیں ہو سکتی، امام عادل کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ خود میرے مولا امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ۔ مسئلہ یہاں بھی واضح ہے، بالکل واضح ہے۔ سامعین محتشم، پھر آخری جو ان بیچاروں کے پاس حل رہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم برادران اہل سنت کو کیا کہیں گے، وہ ہمارے اوپر کفر کے فتوے لگا دیں گے، تو کیا پہلے نہیں لگا رہے؟ عزاداری کے اوپر میں برادران اہل سنت وہ جو منصف مزاج ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا، وہ تو بھائی ہیں ہمارے، نہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں نہ ہم انہیں کہتے ہیں، میں ان جاہل ناسبیوں کی بات کر رہا ہوں جو وہاں پہ رکھنا ڈالتے ہیں، جس طرح آپ کے اصولی مسلک کے کچھ مولوی ہیں جو ماشاءاللہ یہاں رکھنا ڈال کے گئے ہیں، آپ سمیت شیعہ عقائد کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن فقیر ابھی زندہ ہے۔ تو
ان کو ہم کیا جواب دیں گے؟ بھائی ہم ہر ایک کو جواب دیں نہیں ہیں اپنے عقائد کے لیے، ہر ایک کے لیے اس کے عقائد محترم ہے. ہم انہیں کہتے ہیں کہ تراویح بدعت، ثابت ہے ان کی کتابوں سے کہ تراویح بدعت ہے، وہ پھر بھی پڑھ رہے ہیں. کینچی مار کے نماز پڑھ، ہم نے کبھی انہیں کہا ہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، یہ ہے وہ ہے؟ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرا خود علماء اہل سنت سے بہت سے معاملات میں اختلاف ہے، لیکن پھر بھی اختلاف حق ہے، اختلاف کو فتنے کی شکل نہیں دی جاتی. وہ کہتے ہیں شاہ صاحب کہ آپ اپنے عقائد پہ رہیں، ہم اپنے پہ رہیں گے، ہم آپ کے عقیدے کو چھیڑیں گے نہیں، اپنے عقائد کو چھوڑیں گے نہیں. تو میں نے کہا بہترین، اس سے فتنہ اپنے آپ دب جائے گا. ہاں لیکن علمی ڈسکشن ضرور ہوگی کہ کس کا عقیدہ برحق ہے. انہوں نے کہا جی شاہ جی یہ تو ہوگی ہی ہوگی. تو اس طرح تو بسم اللہ. خیر لیکن آئیں، ہمیں اس سفر معرفت و ولایت میں برادران اہل سنت کو پیچھے نہیں چھوڑنا. کسی عالم مفتی یا شیخ الحدیث کی نہیں، یہ میرے ہاتھ میں اس وقت امام اہل سنت ابن اثیر جزری کی جلد نمبر 3 موجود ہے، الکامل فی التاریخ، ذرا غور کیجئے گا. اور روایت جو پیش کر رہا ہوں متواترات میں سے ہے. صفحہ نمبر 131 میں اہل کوفہ کے خطوط، جو کوفیوں نے خط لکھے تھے سلطان کربلا کو صلوات اللہ علیہ، اور اس میں پہلا نام کس کا ہے؟ سلیمان ابن سرد خزائی، صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خط کے متن کے اندر جو عبارت واضح دیکھنے، ہم نہ جمعہ میں اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں نہ عید. اگر ہم کو معلوم ہو جائے آپ صلوات اللہ علیہ ہماری طرف تشریف لا رہے ہیں، نہ جمعہ نہ عید. مولا حسین کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا بات، کیونکہ امام مولا حسین تھے صلوات اللہ علیہ. سامعین گرامی قادر، میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، کیا کوفہ میں قبل از حسین جناب مسلم نہیں گئے؟ کیا کوفہ میں عابس ابن شبیب شاکری نہیں تھے؟ کوفہ میں مسلم ابن اوسجا نہیں تھے؟ کوفہ میں حبیب ابن مظاہر اسدی نہیں تھے؟ دیگر شہداء نینوا نہیں تھے؟ کیا وہ فقہاء اہل بیت نہیں تھے؟ کیا کوفہ میں میثم تمار نہیں تھے؟ کیا کوفہ میں جناب مختار ابن ابی عبید ثقفی نہیں تھے؟ یہ سب زبات موجود تھیں. تو پھر کیوں نہ پڑھایا انہوں نے؟ کیونکہ امام کا حق ہے. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر. انتہت الکلام. اس سے بڑھ کے اب میں کیا آپ کے سامنے وضاحت پیش کر سکتا ہوں. شیعہ سنی دونوں بھائیوں کے لیے برادران اہل سنت کی کتاب ہے. اور کوفیوں کا سلطان کربلا کو خط لکھنا، اس پہ تو کسی کا اختلاف ہی نہیں. بس نام میں نے آج بتا دیا. تو مولوی جواد صاحب، خدا را، میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، اب بھی کرتا ہوں، آپ انتہائی قلیل المطالعہ شخصیت ہیں. خدا را جب بھی آپ اس طرح کے اختلافی امور میں آ کر کوئی ویڈیو وغیرہ ریکارڈ کروانا چاہیں یا کوئی خطبہ دینا چاہیں یا واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو، کریں، ہم آپ کو منع نہیں کرتے. لیکن خدا را آنے سے پہلے تھوڑی تیاری کر لیا کریں، تھوڑا مطالعہ کر لیا کریں. خیر سامعین گرامی قدر، جس نے ماننا ہے اس نے ایک دلیل سے بھی مان جانا ہے، لیکن ہم وہ نہیں ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ماننا تو آپ کی مرضی ہے. اگر نہیں ماننا تو میدان لگائیں، یا جھوٹے کر دیں یا ہو جائیں. سمپل از دیٹ. یا جھوٹے کر دو یا ہو جاؤ، سمپل. ہاتھ و برہان ہم ان کنتم صادقین. ہم کسی کے باپ کی میراث نہیں سمجھتے دین اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کو. یا جھوٹے کر دو یا ہو جاؤ، فائنل. اور باطل عقائد ہم نشر نہیں کرنے دیں گے. الحمدللہ. اللہ کریم آپ کو ہدایت دے.